السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ میں تقریر کا آغاز کروں، آپ تمامی حضرات ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر استغفر اللہ پڑھ لیجئے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیۃ واتوب الیہ۔ چونکہ یہ میلاد النبی کا جلسہ تھا اور ہے، اس سے پہلے آپ تمامی حضرات سے بہت سارے بیہودے افعال صادر ہوئے۔ میلاد کے جلسے میں تالیاں بجانا اور بیکار کی بحث کرنا، یہ سب جائز نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ کے تحت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے، ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ کر اس کو سنیں گے۔ اور اب جو تقریر کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، سلام تک کوئی ہمارا بھائی نہ تالی بجائے گا نہ بیکار کے نعرے لگائے گا۔ اگر لگانا ہی ہے تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ نعرے لگائیے، اس کے اندر برکتیں ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وآلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مَا قَالَ رَبُّنَا لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ مَنَّ عَلَيْنَا رَبُّنَا إِذْ بَعَثَ مُحَمَّدًا۔ مَنَّ عَلَيْنَا رَبُّنَا إِذْ بَعَثَ مُحَمَّدًا أَيَّدَهُ بِأَيْدِهِ أَيَّدُنَا بِأَحْمَدًا۔ أَرْسَلَهُ مُبَشِّرًا أَرْسَلَهُ مُمَجَّدًا، صَلُّوا عَلَيْهِ دَائِمًا صَلُّوا عَلَيْهِ سَرْمَدًا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنے دو با یزیدی جا۔ رسالت ہو
تو کیا کہنا، گھٹا چھائی، فضا ٹھنڈی، ہوا محو نوا سنجی۔ گھٹا چھائی، فضا ٹھنڈی، ہوا محو نوا سنجی۔ اب ایسے میں اگر ان کی زیارت ہو تو کیا کہنا، اب ایسے میں اگر ان کی زیارت ہو تو کیا کہنا، مہک اٹھے ہیں میرے بوستانے دل کے گل بوٹے، مہک اٹھے ہیں میرے بوستانے دل کے گل بوٹے۔ میرے سرکار آنے کی عنایت ہو تو کیا کہنا، میرے سرکار آنے کی عنایت ہو تو کیا کہنا، وہی دل، ہاں وہی یعنی اسیر کاکل مشکی، وہی دل، ہاں وہی یعنی اسیر کاکل مشکی۔ میرے آقا تیرا دارالحکومت ہو تو کیا کہنا، میرے آقا تیرا دارالحکومت ہو تو کیا کہنا۔ یہاں عقدہ کشائی ہے، وہاں رمز آشنائی ہے، یہاں عقدہ کشائی ہے، وہاں رمز آشنائی ہے۔ یہ جلوت ہو تو کیا کہنا، وہ خلوت ہو تو کیا کہنا۔ یہ جلوت ہو تو کیا کہنا، وہ خلوت ہو تو کیا کہنا۔ نہ آئے یاد کچھ بھی ماں سوائے گنبد خضرا، نہ آئے یاد کچھ بھی ماں سوائے گنبد خضرا۔ مجھے سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا، مجھے سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا۔ ایک مرتبہ بآواز بلند ہدیہ درود پیش فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علی صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ معزز علماء کرام، مشائخین اعظام اور سرزمین ٹیپو سلطان کے شیروں، آج ہم اور آپ مل کر ان علماء کرام کی موجودگی میں اور ان کے ساتھ مل کر پیلس گراؤنڈ میں ذکر مصطفیٰ کرنے لگے ہیں، اور یہ ذکر بڑا ہی انمٹ ذکر ہے، یہ مٹنے والا نہیں۔ اس ذکر کو مٹانے والے مٹ گئے، مگر ذکر مصطفیٰ نہیں مٹا۔ بڑے ہی اختصار کے ساتھ میں گفتگو کروں گا، میرے بعد اور بھی علماء کرام موجود ہیں، اور میں ان کے سامنے ایک طالب علم کی حیثیت رکھتا ہوں، اس لیے زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا۔ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے اسی کے تحت گفتگو ہوگی۔ ذکر دو طرح کا ہے، ایک ہے ذکر خدا
جل جلالہ وعم نوالہ، اور دوسرا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کا ذکر میں بھی کر رہا ہوں، خدا کا ذکر اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور مشائخین اعظام بھی کر رہے ہیں، خدا کا ذکر آپ بھی کر رہے ہیں۔ کائنات کی ہر شے ذکر الہی میں مصروف ہے۔ اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِی کے تحت ہر شے خدا کے ذکر میں رطب اللسان ہے، اور یہ جتنے ذاکرین خدا ہیں یہ سب کے سب کل من علیہا فان کے مطابق جام فنا پینے والے ہیں۔ نہ میں رہوں گا نہ آپ رہیں گے، ساری دنیا فنا ہو جائے گی۔ جب ذکر خدا کرنے والے سب فنا ہو جائیں گے تو ذکر خدا ٹھہر جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، جب زمین پر اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا تو قیامت آ جائے گی۔ تو معلوم ہوا ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے کہ خدا کا ذکر رک جائے گا، ٹھہر جائے گا۔ مگر کیا شان ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ خدا کا ذکر میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہی ہے، اور جہاں مخلوق خدا محمد الرسول اللہ کا ذکر کر رہی ہے، وہیں خالق بھی خدا مصطفیٰ کا ذکر کر رہی ہے۔ خالق بھی خدا کا ذکر کر رہا ہے تو مصطفیٰ کا ذکر جہاں ہم کر رہے ہیں وہاں خدا بھی کر رہا ہے۔ آپ سب الحمدللہ، میرا تو یہ ایمان ہے کہ آپ سب نمازی ہیں، 5 وقتہ نماز علماء اہل سنت کی امامت میں نماز ادا کرتے ہیں تاکہ ہماری نماز مقبول ہو جائے۔ نماز کے بعد دعا مانگی جاتی ہے، اور دعا میں ایک آیت پڑھتے ہیں۔ وہ آیت یہ ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو ہم سب درود پڑھتے ہیں، حضور کی ذات پر درود بھی پڑھتے ہیں اور سلام بھی پڑھتے ہیں۔ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اور اسی درود میں سلام بھی ہے اور درود بھی ہے۔ صلو یہ درود ہے، تسلیمہ یہ سلام ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں کہوں، نماز آپ پڑھتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اس کے قبول ہونے کا آپ کو یقین نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نماز کو رد کر دے،
ہمارے نیک اعمال کو رد کر دے، مگر جو درود پڑھتا ہے وہ رد نہیں ہوتا۔ درود قبولیت کی دلیل ہے، درود کو رد نہیں کیا جاتا، درود قبول ہے۔ اس لیے ایمان والے ہر لمحہ ہر ساعت مصطفیٰ پر درود بھیجتے رہتے ہیں، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے بہت قریب ہوتے ہیں، اس کو بہت چاہتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں اولی الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، کل قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے قیامت کا دن کیسے ہوگا؟ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا، جس کا ذکر قرآن میں ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، ہر ایک دوسرے کو دیکھ کر چہرہ موڑ لے گا، مگر ایسے نفسی نفسی کے عالم میں میرے آقا فرما رہے ہیں جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، اے درود پڑھنے والوں تم مجھ سے قریب ہو، جس کے قریب مصطفیٰ ہو میدان قیامت میں اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا، یقیناً وہ بخشا جائے گا چونکہ وہ مصطفیٰ کا ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا مصطفیٰ کا ذکر ہم بھی کر رہے ہیں، ساری کائنات کر رہی ہے، اور جہاں ساری کائنات کر رہی ہے وہاں خدا بھی کر رہا ہے۔ خدا فنا سے پاک اور منزہ ہے، خدا وہی ہے جو فنا نہ ہو سکے۔ معلوم یہ ہوا نہ ذکر مصطفیٰ مٹ سکتا ہے اور نہ ذکر خدا مٹ سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ، اس پر تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا، بس اتنا کہہ کے گزر جاؤں۔ محمد اللہ کے رسول ہے، اور اسی کلمے کو اگر سمجھ لیں گے تو اختیار مصطفیٰ سمجھ میں آتا ہے۔ آج نبی کے اختیار کا انکار کرتے ہیں۔ اے منکرو ذرا سنو اور دیکھو، کلمہ طیبہ تمہیں بتا رہا ہے میرا مصطفیٰ اختیار والا ہے، تصرف والا ہے۔ کیسے؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ نے بھیجا محمد کو۔ ترجمہ ذرا الٹا کر لو، محمد الرسول اللہ پلٹ کے پڑھو، اللہ رسول محمد۔ کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ محمد الرسول اللہ کو۔ اور محمد کے معنی کیا ہے؟ الذی یحمد حمد بعد حمد، جو بار بار اور متواتر تعریف کیا جائے، ہر آن ہر زبان جس کی نعت پڑھی جائے، جو عیوب و نقائص سے پاک ہو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ذرا اس کو کھل کر بولوں، اسی لیے کفار مکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتے تھے،
بلکہ جب بھی نبی کی شان میں گستاخی کرتے، بے ادبی کرتے، تو بجائے محمد کے مذمم کہتے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یہ کفار قریش آپ کو محمد نہیں کہتے بلکہ مذمم کہتے ہیں اور آپ کو گالیاں دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اگر کوئی ہم سے کہے کہ تمہارا نام بگاڑ کر لوگ لیتے ہیں تو ہم غیظ و غضب میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، مگر میرے مصطفیٰ کو صحابہ نے بتایا، میرے مصطفیٰ مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں، یشتمون مذمما ویلعنون مذمما وانا محمد۔ اے میرے صحابہ، وہ مذمم کو گالیاں دیتے ہوں گے، مذمم کوئی اور ہوگا، وانا محمد، میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معلوم ہوا محمد وہ جو عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ اچھا، میں تفصیل سے بات کرنا چاہ رہا تھا، ناظم جلسہ نے چٹھی دے دیا کہ 10 بجے تک جلسہ ختم ہونا ہے، اسی لیے میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے بات کو ذرا بڑھا دیتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کو مذمم کہہ کے وہ گالیاں دیتے تھے۔ مصطفیٰ محمد ہیں، محمد کی تعریف تو آپ نے سن لیا، محمد وہ جو بے عیب ہیں، اور بے عیب خدا نے اپنے محبوب کو بھی بے عیب بنایا۔ اور اس کی ترجمانی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے ہیں۔ نبی کی تعریف کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہیں، حضرت حسان آئے تو میرے مصطفیٰ نے حضرت حسان کو ممبر پر بٹھایا، بلال سے کہا، اے بلال ممبر کو سجا دو۔ ممبر سجا دیا گیا، حضرت حسان کو ممبر پر بٹھا دیا، سارے صحابہ نیچے ہیں، حضرت حسان کو اونچے مقام پر بٹھا دیا۔ مطلب یہ کہ جو نبی کی نعت پڑھنے والا ہے اس کا مقام بلند و بالا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ممبر پر حضرت حسان کو بٹھا کر بتا دیا، میری نعت پڑھنے والا چاہے وہ نظم میں پڑھے چاہے وہ نثر میں پڑھے وہ بلند ہے۔ نعت پڑھی حضرت حسان نے، کیا پڑھی؟ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتُّ عَيْنِي وَأَكْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے حسین و جمیل ہیں، اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ جیسا حسن و جمال کا پیکر ہم نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔ جب حضرت حسان نے یہ بیان کر دیا تو حضرت حسان کا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے حضور کی تعریف کی، حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا، آج تو کون بھی انکار نہیں کرے گا، قبول کر لیا۔ 1400 سال کے بعد کوئی اٹھے گا اور کہے گا، اے حسان، حضور سے زیادہ حسن و جمال کا پیکر کوئی اور نہیں ہے، ذرا دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کتنے حسین تھے۔ ان کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بجائے پھل کاٹنے کے انگلیاں کاٹ لی تھیں۔ کیا اللہ کے رسول کو دیکھ کر بھی کسی نے انگلیوں کو کاٹا؟ تو آگے حضرت حسان بڑھ کر جواب دیتے ہیں، وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔
یا رسول اللہ میں پہلے آپ کی تعریف کر چکا، لوگ انکار کریں گے، انکار کرنے والوں کی تردید کر رہا ہوں، آپ جیسے حسن و جمال کے پیکر کو آج تک کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، کانک قد خلقت کما تشاء، ایسے پاک کیا کہ پروردگار عالم نے آپ کو پیدا کرنے سے پہلے آپ سے پوچھ لیا تھا کہ اے محبوب بتاؤ آپ کو کیسے بناؤں، تو محبوب سے پوچھ کر جب اس کی تصویر کو بنایا جائے تو محبوب کب چاہے گا کہ اس کی تصویر میں کوئی عیب رکھا جائے۔ میں بس اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا وہ شعر کوٹ کروں جو حسن و جمال کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔